علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب اپنی اپنی جگہ بہت پازیٹیو فیل کر رہے ہوں گے، سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت پرعزم ہوں گے۔ بات آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو آج کل قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس حوالے سے کافی لوگ جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو جو نان مسلمز ہیں ان کے اپنے پرسپیکٹیو سے وہ اس بات پر خفا ہیں کہ جو بھی میں تو برملا یہ بات کہوں گی کہ جو بری باتیں ہیں لائک ڈرنکنگ الکوہول اور اس طرح کی اور جو دوسری چیزیں ہیں کہ ہائیبریڈ گیدرنگز ہوتی ہیں، مخلوط محافل جسے کہنا چاہیے اردو میں، تو اس طرح کی چیزوں کو بالکل نارملائز کر چکے ہیں اسپیشلی ان ویسٹرن کلچرز۔ تو اب قطر میں جو ہے چونکہ وہ اسلامک کنٹری ہے، وہ لوگ اسلامک چیزوں کو ہی ظاہر ہے کہ وہ اپنی کنٹری میں اپنے حساب سے چلیں گے جس طرح ویسٹرن لوگ اپنی کنٹری میں اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ تو قطر کے لوگ جو کہ اکثریت وہاں میجورٹی بلکہ وہ بیسکلی ایک مسلم کنٹری ہے، تو ان کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کنٹری میں اپنے رولز ریگولیشنز اور اپنے ریلیجن اپنے مذہب کے حساب سے چلیں۔ وہاں پہ الکوہول بین ہے تو اس لیے انہوں نے بین کیا ہے، وہاں پر انہوں نے LGBT فلیگس کے اوپر بین لگایا ہے۔ کسی اچھی بات پر کیا انہوں نے بین لگایا ہے؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہنسنا منع ہے یا تالیاں بجانا منع ہے یا خوش ہونا منع ہے؟ ایسی کوئی بات انہوں نے کی ہے؟ یہ کھانا منع ہے، وہ کھانا منع ہے، اس طرح تو نہیں کیا نا۔ چلیں وہ حلال حرام کی بات ہے کہ وہاں پر کوئی جو بھی حرام میٹ ہے وہ تو وہاں اویلیبل ہوگا ہی نہیں کیونکہ وہ بیسکلی ایک مسلم کنٹری ہے۔ نان مسلم کے پرسپیکٹیو سے بھی اگر آپ سوچیں تو میں نان مسلمز کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ انہوں نے اگر کسی چیز کو بین کیا ہے تو کسی اچھی بات کو تو انہوں نے لے کر بین نہیں لگایا ہے نا۔ کیا الکوہول پینا بہت اچھی بات ہے کہ جو نان مسلمز اگر اس کو ایز اے جیسچر آف سیلیبریشن اس چیز کو لیتے ہیں، لیکن کیا اس سے ذرا سا بھی آپ کی زندگی پہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے؟ کیا یہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے یہ چیز؟ اگر آپ پہنچاتی ہے تو آپ بتا دیں کسی بھی حوالے سے۔ ڈرنکنگ کرتے ہیں تو مطلب فیمیلز کے لیے پھر مشکل ہوتی ہے، اور میلز کی طرف سے، اور میل جو کہ خود بھی ڈرنکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے لیے بھی نقصان ہوتا ہے، اور دوسری بھی ایسی چیزیں ان سے جو ہے سرزد ہو جاتی ہیں جس کے لیے انہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اکثر ڈرنک کر کے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ تو ساری بظاہر ساری یہ آبویس سی باتیں ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود اگر اس چیز کے اوپر بین لگایا گیا ہے کہ ورنہ اس طرح ہوتا تھا کہ دوسری جگہوں پہ جب دوسرے کنٹریز میں فیفا ورلڈ کپ ہوتا رہا ہے تو وہاں پر جب یہ اس طرح سے یہ لوگ ڈرنکنگ کرتے تھے تو وہاں پر جو ہے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، فیمیلز کے ساتھ وہاں پہ بدتمیزی کرنا، رش ڈرائیونگ کرنا، ہلڑ بازی اور بدتمیزی، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھی۔ اگر اب وہ نہیں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ایون نان مسلمس نے بھی جو ہے اس چیز کو بہت تعریف کی، اپریشیٹ کیا ہے کہ یہاں پر یہ الکوہول بین ہونے کی وجہ سے ان کو ایک بہت اچھا فیملی ماحول انجوائے کرنے کو ملا ہے، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے جو آپ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ اور LGBT کو ہم سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک نیچرل بیہیویئر نہیں ہے، اس کو زبردستی ایک نیچرل بیہیویئر بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے۔ اسلام میں ہم مسلمز یا سائیکالوجیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، whether you like it or not, whether you accept it or not. One day you will realize, maybe someday you guys will realize کہ یہ چیز acceptable نہیں ہے because this is not natural. اگر کوئی homosexual یا gay ہوتا کوئی انسان naturally, if someone, not we are, but someone is supposed to be born this way, then they must have organs like that. They wouldn't be like man, they wouldn't be distinguished like man or woman. They must be someone else, something else. If they would be homosexuals, then they must have different organs. If you are born as a man or a woman with male or female organs, then you must have those feelings.
یا تو وہ کسی کیمیکل امبیلنس کے نتیجے میں، اگر آپ کے دماغ آپ کو کچھ اور بتا رہا ہے، آپ کی بیہیویئر میں چینجز لا رہا ہے، آپ کی اپ برنگنگ اس طرح ہوئی ہے، آپ کا جو گھر کا ماحول ایسا ہے یا آپ کی سوسائٹی کا ماحول ایسا ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ کے اندر بیہیویئرل چینجز آئے ہیں، دین ڈونٹ بلیم یور باڈی، ڈونٹ بلیم دا کلچر، ڈونٹ بلیم اینی ریلیجن فار دیٹ۔ یہاں پر جو چیز ٹھیک ہے نا، جہاں جو چیز صحیح ہے اس چیز کو فالو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اسلام میں، اور جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، میں پھر کہتی ہوں، جو چیز ہمارے if something is not in our benefit, it is absolutely banned اور it is prohibited in Islam۔ اب وہ چیزیں جو فیل کرتے ہیں نا کہ جی یہ تو امپوز کی جا رہی ہیں ہمارے اوپر، کہ یہ تو ہم پر کیوں زبردستی لا دی جا رہی ہیں، امپوز کی جا رہی ہیں، امپوز نہیں کی جا رہی ہیں، ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈونٹ ایکسیپٹ اسلام، ڈونٹ فالو اسلام، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ Nobody is forcing you to do that, but you cannot change the rules of Islam. And you cannot convince us that we are wrong. Something which is bad will remain bad. Something which is good will remain good. Either you like it or not, either you follow it or not. It is what it is. میں نے یہ بھی دیکھا کہ بعض فیمیلز جو ہیں وہ پتہ نہیں کس کنٹری کی تھی، وہ کسی ویسٹرن کنٹری سے ہی تھیں، غالباً امریکہ سے یا پتہ نہیں یورپ کی کسی کنٹری سے تھیں، تو وہ اس بات پر بھی وہ کمپلین کر رہی تھیں کہ مجھے مطلب وہ سرکاسٹیکلی شی واز میکنگ دیٹ ویڈیو کہ مجھے تو بالکل ایک سیپریٹ کیو میں اونلی فیمیلز کوریڈور تھا جہاں سے میں گزر کے گئی ہوں، چیک ان کیا ہے میں نے اسٹیڈیم میں، اور وہ فار اونلی فیمیلز کا وہ کیو تھا اور وہاں سے میں گزر کر گئی ہوں۔ مطلب بہت ہی وہ سرکاسٹیکلی یہ بتا رہی تھی، بلکہ ان کو سیف فیل کرنا چاہیے کہ الٹی سیدھے آدمیوں سے، میل سے ان کا پالا نہیں پڑا، ان فیمیلز کے سیفٹی کے لیے، ان کے پروٹیکشن کے لیے ایک الگ کیو بنائی گئی تھی جہاں سے ان کو چیک ان کر کے اندر جانا تھا فیمیلز کے لیے۔ تو یہ کوئی بری بات تھی؟ اور دوسری چیز یہ کہ ایز اے گڈ جیسچر وہاں پر اسٹیڈیم کے باہر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پر ان کو سویٹس اور فریش فروٹ سرو کر رہے ہیں فار فری۔ آج کل کے اکنامیکل کرائسس کے دور میں ان کو فری میں جو ہے وہ ریفریشمنٹ سرو کی جا رہی ہیں کہ فریش فروٹ سرو کر رہے ہیں لوگ۔ انہوں نے انڈیویجولی ہر سیٹ پر کوئی پیکٹ تھا جو وہ رکھا ہوا تھا ہر سیٹ پر، جس میں اگر وہ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو چھوٹا سا انٹروڈکشن مل رہا تھا اسلام ریلیجن کے متعلق، کیونکہ وہ ایک مسلم کنٹری میں آئے ہیں اور جو لوگ جو ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں، اسلام کے بارے میں ان کو جاننے کا پہلی بار موقع مل رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری جو ہے انٹروڈکشن اسلام کے متعلق کہ جو آپ لوگوں کے ذہن میں امیج بنا ہوا ہے ٹیررزم کا اور یہ ساری باتوں کا، سوسائڈ بامبنگز اور یہ سب، تو یہ اسلام ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا، نہ ہی یہ اسلامک کلچر ہے، یہ صرف ایک پروپیگنڈا کے تحت یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس طرح سے پورٹرے کی گئی ہیں۔ نہ ہمارے پروفٹ نے اس طرح کی ہمیں کوئی ٹیچنگز دی ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے جو میسیجز ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنچائے ہیں دنیا تک، اس میں ان کی ٹیچنگز میں اس طرح کی کوئی بھی بات شامل نہیں ہے کہ سوسائڈ بامبنگز کو یا پھر کسی بھی قسم کے ٹیررزم کو پروموٹ کیا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ انٹروڈکشن تھا اس میں ہمارے اسلام ریلیجن سے ریلیٹڈ، تو وہ اس پیکٹ میں تھا۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ سمجھے کہ یہ تو ہم پہ امپوز کر رہے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کب ہے جو ہمیں اس طرح بتا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو جاننا چاہیں گے، there may be so many people who wants to know about Islam۔ اور اس لیے بھی تو رکھا نا کہ جو پروپیگنڈا جو پھیلا ہوا ہے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، اس کے امیج کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے ایک سافٹ امیج جو ہے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، ان چیزوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے یہ سارا انٹروڈکشن رکھا گیا۔ ایون وہاں پر جو ہے مسجدوں میں جو ہے اس طرح کے سیشنز رکھے گئے کہ ٹورسٹ اور نان مسلمس اسپیشلی وہ آئیں، اور وہاں پر ان کی گائیڈنس کے لیے کافی سارے لوگ، کئی ایک لینگویجز بولنے والے لوگ وہاں موجود تھے جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے، اور جو ہے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ جی یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، آپ دیکھیں یہ ہے بس یہی ہے، بس صحیح ہے، ہم ہی صحیح ہیں، بس ہم ہی بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمیں مان لیں، آپ بس ہماری بات، ایسے کچھ نہیں ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ٹرو ریلیجن ہے
اور یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ٹرو ریلیجن اس وجہ سے ہے کہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہیں گے نا کہ بھائی وی ورنٹ ایون انٹروڈیوس ٹو دس ریلیجن، سو ہاؤ کین وی نو اباؤٹ دیز فیکٹس. تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صرف میسج پہنچا دیں جو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، ہم آگے بڑھا دیں، اس میسج کو آگے پہنچا دیں. ماننا نہ ماننا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اس سے کسی اور شخص کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے، آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ ہر انسان، ہر ہیومن بینگ جو اس ارتھ پر بھیجا گیا ہے، جو پیدا ہوا ہے، جو شخص اس دنیا میں، وہ نیچرل ریلیجن پر ہے، اور اسلام جو ایک نیچرل ریلیجن ہے، اور وہ اسی نیچرل ریلیجن کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ some are born in thousands of them are born in Christian families, thousands of them are born in Hindu families, and others are born in Jewish families. وہ ٹھیک ہے، some were born in Buddhism، لیکن وہ سب ہیں اللہ کے ہی بندے، اسی خدا کے بندے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. تو جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے نا، کیونکہ اس کے اندر یہ، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ چیز نیچرلی ہوتی ہے. ہر انسان کے اس دھرتی پر آنے والے، اس زمین پر آنے والے ہر انسان کے اندر نیچرلی وہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو اس طرح کی جو ٹرو ریلیجن سے جب انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے نا، تو وہ جو پہچاننے والا شخص ہوتا ہے نا، جو اچھا انسان ہے، جو سچا بندہ ہے، اپنے اللہ کا بندہ ہے، تو وہ فوراً اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے. یہ ہے بات ساری. جو نہیں پہچان پاتا ہے وہ صرف ڈینائی کرتا ہے. میں نہیں مانتا، کیا ثبوت ہے، یہ ثبوت لاؤ. How will you prove that Quran is the word of God? How will you prove this? How will you prove that? Why do you impose this and why do you impose that? آپ یہ بات چھوڑ دیں. Nobody is imposing on you anything. It is not like that. آپ کو چونکہ یہ ٹرو ریلیجن ہے، اس میسج کو تمام ہیومینٹی تک، یہ جو ہے قرآن واز سینٹ فار دا ہول ہیومینٹی. دیٹس وائی وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو فلفل آور رسپانسبلٹی اینڈ نتھنگ ایلس. میسج پہنچانا ہمارا کام ہے، ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری ہے. نوبڈی از فورسنگ یو. اوکے، ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تک جن لوگوں کو اسلام انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا، تو وہ روز محشر یعنی کہ آن ڈومس ڈے، آن دا ڈے آف ججمنٹ، یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ کو جو ہے اسلام کے بارے میں یا ٹرو ریلیجن کے بارے میں بتایا نہیں، کہ آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا. جو اس کائنات کا خدا ہے، جو یونیورس کا، who is the God of the universe، اس کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں گیا، آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا. آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو حقیقت بتائی جا رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کیجئے. ادروائز آپ دا ڈے آف ججمنٹ آپ اس کا جواب دینے کے لیے آپ تیار رہیے. آپ یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ آپ تک جو ہے وہ اس کائنات کے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا گیا، کیونکہ یہ قرآن جو آیا ہے اٹ از فار دا ہول ہیومینٹی، ناٹ فار سم عرب گروپس جو آپ کو اس طرح سے ہر جگہ پر دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی ٹرو ریلیجن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو وہ سب تک پہنچ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. میری بات تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت. اور اپنا سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ.